بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والے دیکھنے والے ویورز آڈینسز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور یزید کیوں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میری بیعت کریں، حالانکہ اس وقت سارے لوگوں نے تقریباً یزید کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، یزید کو اپنا بادشاہ سلامت مان لیا تھا، یزید کی ملوکیت کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، یزید کی ڈکٹیٹرشپ کو، آمریت کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس کے باوجود یزید کیوں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میری بیعت کریں، جبکہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہ بھی کرتے تو یزید کی گورنمنٹ کو کسی بھی طرح سے خطرہ نہیں تھا۔ اچھا، واقع کربلا کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں منطق ہو سکتی ہے، لیکن میں آج اس منطق کی بات کروں گا جو منطق میری سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہری بات ہے بیان کرنے والوں نے اس کی لاکھوں منطق بیان کی ہے، تو میری سمجھ میں کیا آتا ہے کہ یہ یزید کیوں چاہتا تھا کہ امام حسین میری بیعت کرے، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ اس دور میں بیعت کرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ نے اس شخص کو ایک ووٹ کاسٹ کر دیا، جیسے آج ہم بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کسی کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حکمران بنانے کے لیے، حکمران چننے کے لیے اس کے طریقے چینج ہوئے۔ بھئی بھلے وقتوں میں بیعت کی جاتی تھی، جب ایک قوم کا سردار بیعت کر لیتا تھا کسی حکمران کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس پوری قوم نے اس حکمران کو اپنا حکمران مان لیا ہے۔ اس دور میں ایسے ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے تو ایسے ہوا کہ ووٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، تو آج ہم بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، حالانکہ میں یہ بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس وقت کے علماء کرام نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام غلطی پر ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے۔ فتویٰ دے دیا تھا علماء کرام نے کہ امام حسین علیہ السلام غلطی پہ، نعوذ باللہ۔ یزید یہ اس لیے چاہتا تھا کہ مجھے فلاں شخص جو ہے نا، یعنی امام حسین علیہ السلام، نواسہ رسول علی کے بیٹے، اگر یہ شخص مجھے بیعت کر لیں، یہ شخص مجھے ووٹ دے دیں، یہ شخص میری حکمرانی کو تسلیم کر لیں، میری ملوکیت کو تسلیم کر لیں، میری آمریت، ڈکٹیٹرشپ کو اگر یہ شخص ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی آ جائے گا کہ یزید ٹھیک ہے، تو پھر قیامت تک مجھے کوئی غلط نہیں کہے گا، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی خرافات لے کر آؤں، میں نئی بدعات لے کر آؤں، میں کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دوں، کچھ کو حرام قرار دے دوں، میں جو مرضی کروں، تو میرے لیے تو سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی مل گیا ہے حسین کی طرف سے۔ یزید کا اصل میں یہ مقصد تھا، وہ سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی چاہتا تھا، جو کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا میں کسی کا نہیں تھا۔ ورنہ یزید کو کیا پڑی تھی جناب، سکون سے اپنی گورنمنٹ کرتا، کس نے اس کو دیکھنا تھا، کس نے کیا کہنا تھا، کسی میں نہ جرت تھی یہ کہنے کی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی دینے سے انکار کر دیا۔ کیسے؟ بیعت نہ کر کے، ووٹ نہ دے کر۔ اچھا، اگر ہم اس کو آج کی ہماری دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں، اسپیشلی اپنی سوسائٹی کے ساتھ اگر ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں، تو کیا آج کے دور میں جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے نقطہ نظر کو سمجھ کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں اس وقت امام حسین علیہ السلام کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا نقطہ نظر نہیں ہوتا، تو یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی بھی ماشاءاللہ وہ جو کلیم کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبت کا، زیادہ انسیت کا، تو میرا تو ان سے بھی سوال ہے کہ کیا جب وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے نقطہ نظر ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس وقت، کہ میں جس شخص کی بیعت کرنے جا رہا ہوں، میں جس شخص کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں، میں جس شخص کو اپنا رہبر ماننے جا رہا ہوں، میں گواہی دینے جا رہا ہوں فلاں شخص کے بارے میں کہ فلاں شخص ٹھیک ہے، یہ اس قابل ہے، اس کی اہلیت ہے کہ میں اس کو اپنا رہبر مان سکوں، تو کیا اس وقت ان کے ذہن میں بھی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کا نقطہ نظر؟
امام حسین علیہ السلام کا نظریہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے؟ اچھا، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت کے علماء کرام نے جو امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ فتوے دیے کہ امام حسین علیہ السلام غلطی پہ ہیں، ہم ان کو تو برا کہتے ہیں، کیا آج ہم ووٹ دے کر ان لوگوں کو، جبکہ جو لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، جو اس کی قابلیت نہیں رکھتے، کیا ہم ان علماء کرام کے نقطہ نظر کو نہیں ملا رہے اور ہم امام حسین علیہ السلام کے نقطہ نظر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے؟ سوچئے گا ذرا، شاید آپ کچھ اچھا فیصلہ کر سکیں۔ آج ہم بھی ووٹ دیتے وقت، بیعت کرتے وقت، گواہی دیتے وقت، اپنا رہبر چنتے وقت نہیں دیکھتے کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیا کرے گا۔ ہم اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، چونکہ ہمارے سرٹیفکیٹس کی اتنی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں، اور ہمیں اس نقطے کی اتنی شدت سے انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کرٹکس کیا ہے، یہ کتنے نازک چیز ہے، اس لیے ہم دیکھتے نہیں، جو جناب ہمارے سامنے آتا ہے ہم سے ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، چاہے یہ ہم خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن خوف آج کے دور میں اس طرح کا تو اتنا نہیں ہے جتنا تو اس دور میں خوف تھا۔ اب واقعہ کربلا میں کیا ہوا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، میں تو یہ نہیں بتا رہا کہ واقعہ کربلا میں ہوا کیا ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں واقعہ کربلا کا ایک نقطہ کہ اصل میں کاز کیا تھا واقعہ کربلا کا، سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی حاصل کرنا، جو کہ امام حسین نہیں دے سکتے تھے۔ اگر امام حسین دے دیتے تو قیامت تک یہ جتنا بھی غلط ملت ہو رہا ہے دنیا کے اندر آج تک اور آج بھی ہو رہا ہے، یہ سارا ہی ٹھیک ہونا تھا، پھر کچھ بھی غلط نہیں ہونا تھا۔ یہ امام حسین نے بیسیکلی اسلام کو زندہ کیا ہے، واقعہ کربلا میں زندہ کیا ہے اس چیز کو جو حق ہے، اور باطل کو انہوں نے ختم کیا ہے۔ لیکن شاید ہم ان کے نقطہ نظر پہ عمل پیرا نہیں ہے آج کے دور میں، ہم شاید ان علماء کرام کے فتووں پہ لبیک کہتے ہیں جن علماء کرام نے امام حسین کے خلاف فتوے دیے تھے، آج ہم ان کے فتووں پہ لبیک کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہیں بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی تو جب ووٹ دیتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی نہیں دیکھتے۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک ہے؟ جناب، ووٹ کاسٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ ایکچولی اپنے آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کسی کے لیے، تو خدا ذرا تھوڑا سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی کیوں نہیں دیا۔ یہ آپ نے سوچنا ہے، سوچ کر فیصلہ کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ آف اتھینٹسٹی یزید کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ حافظ۔